بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے جسٹس منصور علی شاہ کا خط اور انتہائی اہم۔ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کے انتہائی اہم پوائنٹ چھوڑ دیے تھے خط کی، اس کی تفصیلات بتائیں گے جسٹس اطہر امان اللہ اور جسٹس عائشہ ملک، اور جو آج سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ہونا ہے وہ الگ ٹاپک بنائیں گے اور اس پر مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جب ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے گی۔ جب ویلاگ ہم کر رہے ہیں تو صبح ہے، تو آپ کو یہ شام یا دوپہر کے وقت ویلاگ ملے گا، تو اس پر آپ یہ رکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فوج کی طرح سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکم اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کا اجلاس ہونا ہوتا ہے تو جج صاحب بھیج دیتے ہیں اور ان کے دستخط کرا لیتے ہیں۔ تو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں ڈسکس ہوتی ہے، وہاں کتنے کیس لگنے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کا ایک فوجی جنرل ہے اور وہ جو حکم دیتے ہیں ان تمام ججوں کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ فوج کی طرح عدالت کو ایک ادارہ محکمہ بنا دیا گیا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ، اس میں آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اس وقت فیصلہ دے دیا ہوتا جو گھٹیا کردار شیطان ہے، جس نے آزاد عدلیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تو اس وقت قاضی کا کھیل تمام ہو جاتا اور 26 آئینی ترمیم نہ ہوتی۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ رول تو کون سے سپریم کورٹ کے رول ہیں؟ نا انصاف ہے غریبوں کے لیے، صرف شریف خاندان کے لیے عدلیہ بنی ہوئی اور زرداری خاندان کے لیے اور شوگر مافیا کے لیے بنی ہوئی ہے کہ جو بھی کرپٹ ہوتا ہے وہاں سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ان کو سٹے دے دیتی ہے اور سٹے دینے کے بعد حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر وہ مافیا آ جاتا ہے۔ عوام کے مفاد کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے کرپٹ لوگوں کی حفاظت کا ہے، شریف خاندان کی پناہ گاہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ہیں، اور یہاں جو بھی کرپٹ ہوتا ہے ان ججوں کو پیسہ کھلایا جاتا ہے، تب ان شوگر مافیا اور دیگر لوگوں کو وسائل سپریم کورٹ ہی مہیا کرتی ہے۔ جیسے منصور علی شاہ تو پھر سپریم آپ کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستانی قوم یہ سب بھگت رہی ہے۔ تیسرا تو رول ہوں تو نہ ہوں، یہاں جج اپنی پسند کا، وہ مجھے شخص پسند نہیں ہے اس لیے فیصلہ نہیں دیتے، وہ شخص مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، لیکن 26 آئینی ترمیم کرا کے مریم عسکری نون لیگ زرداری ٹاؤٹ بینچ بنایا گیا اور انہوں نے سب کو سیٹیں دے دیں تو ان لوگوں نے لے لی۔ تو سپریم کورٹ کا رول تو ہے نہیں، اب سپریم کورٹ کو مریم نواز آفس ڈکلیئر کر دینا چاہیے، یہاں شریف خاندان کا ملازم بیٹھے ہیں، عدالتی جج نہیں بیٹھے ہیں۔ جیسے اطہر امان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جیسے اطہر امان اللہ صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس وقت نہ کوئی انسانی حقوق ہے نہ، تو اس پر جیسے اطہر امان اللہ صاحب آپ اگر 90 دن کے الیکشن کے روز آپ سخت اسٹینڈ لیتے تو قاضی فیض عیسیٰ کے گروپ کو آپ نہ اتنی سہولت دیتے تو آج پاکستان میں آئین و قانون کی بات ہوتی، نہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہوگا، نہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے۔ تو تیسرا رول ہے کہ جج اختلافی نوٹ اب کیا جاری کریں گے، اس پر بھی جیسے منور نے کہا کہ جیسے منصور علی شاہ کا مطالبہ تھا کہ ہم یحییٰ آفریدی کھلی عدالت میں جواب دیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس پر الگ بات ہے۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو صبح اس کی معلومات شیئر کریں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور عمران خان کا آج توشہ 2 خان کیس ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو کل دیں گے کہ کیس ملتوی ہوئے یا نہیں۔ تو پاکستان کی عدلیہ کو اب کھڑا ہونا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ اب اس پر ہارون رشید نے کہا ہے کہ کچھ جج سوچ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے کے آزاد عدلیہ
میں نے پہلے کہا تھا کہ بہار کا الیکشن آنے والا ہے، اب وکیلوں کو ہوگا، لیکن یہ سب سے زیادہ احسن بھونوے کے اور اعظم نظیر تاڑوا کے پالتو بہاریں ہیں۔ ان لوگوں نے نہ کوئی 26 ترمیم کے خلاف احتجاج کیا، نہ کوئی لائحہ عمل دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ جنرلوں کو جب پیچھے سے چابی لگائی جاتی ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔